السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائٹ آف اسلام، اس دعا کے ساتھ کہ اہلم و سہلم و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ اس تاکید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، تو سب سننے والوں سے درخواست ہے کہ اس نیکی کے کام میں آپ لوگ بھی سبسکرائب، لائک اور شیئر کر کے تعاون کریں اور مستقل ثواب جاریہ میں حصے دار بنیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم اہدنا وسددنا اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ چلیے سورت آپ کا سورت السجدہ، آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. آوازیں ملا کے پڑھے ٹھیک سے۔ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. پھر سے دیکھیے، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ایک دفعہ پھر سے فالو کر لیں، اس کے بعد پھر خود پڑھیں گے آپ لوگ۔ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. چلیے اس کو یاد کر لیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ برکت دے۔ چلتے ہیں چوتھے سپارے کی طرف۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور
وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ سورہ یونس کی آیت 57 اور 58 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحقیق تمہارے پاس ایک نصیحت آ گئی اے انسانوں تمہارے رب کی طرف سے، آپ کاؤنٹ کرتے جائیے اس نصیحت میں کیا کچھ ہے ہمارے لیے۔ سب سے پہلے شفا ہے، شفا ہے تمہارے سینوں کے لیے، سینوں کی بیماریوں کے لیے، دلوں کی خرابیوں کے لیے، جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں کے لیے شفا ہے یہ۔ بہدن اور ہدایت ہے، جس نے اس کو پکڑ لیا انشاءاللہ و تعالی وہ منزل پہ پہنچ کے رہے گا، اللہ کہ اس کے دل میں کوئی خرابی نہ ہو۔ اور رحمت ہے، اس کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی مرسی ملتی ہے، بلیسنگ ملتی ہے، اور یہ وعدہ ہے کہ ان کے لیے للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ چار باتیں ہیں، سب سے پہلے نصیحت ہے، پھر شفا ہے، پھر ہدن ہے، ہدایت ہے، پھر رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کو بتا دیجئے یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اور ہر اس چیز سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، اس لیے ان کو چاہیے کہ اس پہ خوشیاں منائیں۔ دنیا کی ہر وہ چیز جو انسان اکٹھی کر رہا ہے نا، اس سے یہ بہتر ہے، اور مومنوں کو چاہیے کہ اس پہ بغلیں بجائیں، خوشیاں منائیں کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چن لیا اور قرآن ان کے سامنے کھول دیا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب، یہ وہ کتاب ہے جس کو نازل کیا ہم نے آپ کی طرف، مبارک ہے، اور تاکہ تم غور و فکر کرو اس پر، اور ولیتذکر اولو الالباب، اور تذکیر حاصل کرتے ہیں عقل والے، بے عقلے نہیں پا سکتے اس میں سے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عقل والا بنا دے۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ نفلی اعمال میں سب سے عظیم عمل جس سے اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے قرآن کی کثرت سے تلاوت۔ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس پر تدبر کرنا، اس کو خوب سمجھ کر پڑھنا۔ اسی طرح خباب بن ارت نے کسی آدمی سے کہا کہ جتنی تمہاری استطاعت ہے اللہ کا قرب حاصل کرو، اور خوب جان لو کہ تم ہرگز کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا تقرب حاصل نہیں کر سکتے جو اس کو اس کے کلام سے بڑھ کر محبوب ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقرب یا قرب صرف قرآن پاک سے ملتا ہے، حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو شوق سے، محبت سے اس کلام کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، غور و فکر کرنی ہے، اور اوبیسلی پھر اس پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ شروع کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بالکل باخبر ہے۔ ہر شخص اپنے طور پہ اپنے آپ کو نیک تو ضرور سمجھتا ہے کہیں کسی نہ کسی حد تک، اور چھوٹے موٹے نیکی کے کام کر کے مطمئن بھی ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی نیکی اور حقیقی تقوی اس کے حصے میں آتا ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ البر کا جو لفظ ہے نا یہاں پہ، یہ بہت وسعت کا معنی رکھتا ہے، ہر خیر کثیر کو سمیٹنے والا،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم خیر کثیر پا نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنے محبوب کی خاطر اس چیز کو خرچ نہ کرو۔ اسی طرح بر کا معنی جنت بھی کیا گیا ہے کہ تم جنت تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ اس کے راستے میں ان چیزوں کو خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے، اور تم کامل متقی بھی نہیں بن سکتے جب تک کہ دل پسند محبوب ترین چیزیں تم خرچ نہ کرو۔ اور ہم سب دیکھتے ہیں نہ کسی حد تک مال کی محبت ہم سب کے اندر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورۃ العادیات میں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ بے شک مال کی محبت جو ہے انسان کے اندر شدید ہے، لیکن وہی چیز خرچ کرنے سے مالک کائنات کی محبت ہم پا سکتے ہیں۔ اسی طرح اولاد ہے، اولاد کو اللہ کے راستے میں لگانا، دین سکھانا، دین کی پروموشن دینا، دین کی سہولت دینا، دین کی طرف انہیں انکریج کرنا، دین کے اوپر انہیں سیلیبریشن دینا، ان کی کوئی چیز اچیومنٹ ہوئی ہے تو اس پہ انہیں سیلیبریٹ کرنا تھا کہ ان کے حوصلے بڑھیں اور وہ آگے بڑھیں۔ دین کو اتنا بور کر کے مت دکھائیں کہ بچے جو ہیں دین کی طرف آئیں نہ، دین کی جو چارمنگ ہے وہ ہم نے دکھانی ہے اولادوں کو، تاکہ وہ دین میں خوشی خوشی آئیں اور دین کو اپنائیں اور ان کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہو۔ پھر اس کے بعد ہم اپنا آرام، اپنی نیند، اپنا وقت، اپنی مشغولیات سے ٹائم نکال کر جب تک اللہ کے دین کو ٹائم نہیں دیں گے تب تک ہم اللہ کے لیے واقعتاً وہ خیر کثیر پانے والے نہیں ہیں۔ آج دنیا کی پرستش میں انسان کو دنیا نے اس قدر گھیر رکھا ہے کہ اس کو فرصت نہیں مل رہی اللہ کے دین کی طرف آنے کی، تو کیسے دین دلوں میں آئے، کیسے دین گھروں میں آئے پھر؟ اس لیے جو اپنے لیے پسند کرو ان کو دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی وہ عمل ہے کہ جو انسان کو محبوب ہوتا ہے، اپنے لیے جو چاہتا ہے نا وہی دوسروں کے لیے چاہے، یہ ہے وہ کہ اس نے دوسرے کے راستے بھی دوسرے کے لیے بھی وہی چاہا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین ہمارا ہمیں اعلیٰ اخلاق سکھاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو اس پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب یہ سنا تو انہوں نے اللہ کے راستے میں فوراً وہ کچھ دینا شروع کر دیا جو انہیں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ انصار میں سیدنا ابو طلحہ ان کا واقعہ ہمیں رضی اللہ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کو ایک باغ سب سے زیادہ محبوب تھا جو برہا کا باغ تھا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کہا کہ جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا بھی کرتے تھے اور بہت عمدہ اور شیریں پانی بھی پیتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ نے رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری کل جائیداد برہا کا باغ ہے اور جو مجھے بہت پیارا ہے، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اس سے ثواب اور اللہ کے ہاں ذخیرہ کی امید رکھتا ہوں، آپ جہاں مناسب سمجھیں اس کو استعمال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب، یہ مال تو بالآخر بہت ہی نفع کا مال ہے، اور جس مال نے دنیا میں فنا ہو جانا ہو اس سے کیا امید رکھنی تھی؟ اب اس روایت سے مال تو بہت نفع دینے والا، یعنی اب تم ایسا کرو کہ اپنے غریب رشتہ داروں میں اس کو بانٹ دو۔ اور یہ اگلا ٹاسک اور بھی تھا نا، مشکل ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اتنی دل سے انہوں نے اگر پیش کیا تو اللہ کے نبی قبول کر لیتے تو دل کو اور طرح کی ٹھنڈک ملتی ہے نا۔ جب اللہ نے واپس کہہ دیا کہ ہاں تیرا دیا اللہ نے قبول کر لیا تو اب رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کرو، اب یہ بہت بڑے جگرے کی بات تھی، لیکن انہوں نے یہ کیا۔ پھر انہوں نے اپنے چچا زاد غریب رشتہ داروں میں سب کو بلا کے انہیں بانٹ دیا۔ ابو طلحہ کہنے لگے بہت خوب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ باغ ابو طلحہ نے اپنے اقارب چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ ہم اس لیول پہ اپنے آپ کو بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تو البر جو ہے نا، وہ بر کو اللہ کی دراصل بر اللہ کی رضا ہے، اللہ کی جنت ہے، نیکی کی روح ہے۔ اسی طرح سے عثمان کی واقعہ ملتا ہے کہ تجارت کا مال انہوں نے نفع کے ساتھ کما کے لے کے آئے۔ جب شہر کے اندر لوگوں نے ان کی بولیاں لگائیں کہ یہ ہمیں دے دیں ہمیں دے دیں، آپ نے پوچھا کتنے میں، کسی نے یہ کچھ کا رقم دی، کچھ نے کچھ کہا نہیں اس سے زیادہ مجھے مل رہا ہے، کہیں اس سے زیادہ مل رہا ہے۔
آپ نے ہر سوالی کو یہ کہہ کے بات ٹال دی، اور پھر وہ جو غلہ تھا سارا مسکینوں غریبوں میں تقسیم کر دیا. کہا جس رب کے ہاں میں نے اس کو دے دیا وہ اس سے زیادہ بہتر دینے والا ہے. اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیشی کی، حاضری دی، اور کہا کہ یا اللہ کے نبی، مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ مرغوب جو ہے وہ خیبر کی زمین کا حصہ ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ فرمایا اسے وقف کر دو اور اصل روک لو اور پھل وغیرہ صدقہ کر دیا کرو. یعنی باغ تمہارے پاس ہی رہے، لک آفٹر کرو، اس کی آبیاری کرو، اس کا پھل صدقہ کر دیا کرو ہر سال. اور یہ انہوں نے قبول کر لیا. اسی طرح عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آیت تلاوت جب کی تو سوچا کہ مجھے کون سی سب سے زیادہ پیاری چیز ہے، تو میرے پاس ایک کنیز تھی جو مجھے بہت پیاری تھی، اور کنیزیں اس وقت پتہ ہے ان کی متاع میں ہوتی تھی نا، تو کہتے کہ پھر میں نے اس کو آزاد کر دیا اللہ کی خاطر. اسی طرح زید بن حارثہ، ان سے پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے اپنا وہ ایک گھوڑا جو سب سے زیادہ ان کو محبوب تھا اسے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ فی سبیل اللہ کے لیے آپ اس کو قبول کر لیں. آپ نے اسے قبول کر کے ان کے بیٹے اسامہ کو دے دیا. تو زید کے دل میں آئی کہ یہ تو مطلب ہے کہ جیسے میری بات قبول نہیں ہوئے گا. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تم نے دیا، اللہ نے قبول کر لیا، اور اللہ نے ان کو خود ہی ان کے بیٹے زید بن حارث کے ساتھ اسامہ بن زید کو دے دیا. حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے پاس چیزوں کو، ہم اپنے پاس بھی چیزوں کے نظر دوڑائیں نا. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں دے رکھی ہیں. کائنات پہ غور و فکر کریں تو وہ بھی اپنا بہترین دیتی ہیں. یہ جو درخت ہیں، شجر ہیں، وہ سارے کاربن ڈائی آکسائڈ ہم سے لیتے ہیں اور ہم اپنا بہترین آکسیجن ہمیں دے رہے ہوتے ہیں. تو اسی سے سمجھ آتی ہے کہ دین جو ہے سیکھا نہیں جا سکتا جب تک کہ ہم اپنا بہترین ٹائم، بہترین وقت، اپنی نیندوں کو قربان کرنا، اپنے مال میں سے دوسروں کا حصہ نکالنا، اپنی محبوب ترین چیزوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا. یہاں اسی کی تاکید کی جا رہی ہے کہ تم نیکی کو کبھی نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ کچھ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے. اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اسے گنوانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو خوب پتہ ہے. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں. البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. ان سے کہیے اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات ذرا پیش کرو، اس کی کوئی عبارت. اس کے بعد یہ لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہے، وہی در حقیقت ظالم ہیں. اصل میں ان کا اعتراض یہ تھا کہ کیونکہ بنی اسرائیل، آپ کو پتہ ہے نا بنی اسرائیل کی ان کا لقب تھا، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. ان کو کسی بیماری کی وجہ سے اونٹ کا گوشت سوٹ نہیں کرتا تھا تو انہوں نے نہیں کھایا، یا اور لوگوں نے سمجھا چونکہ وہ نبی ہیں تو وہ چیز جو نہیں کھا رہے تو وہ گویا حرام ہے. تو اللہ کے نبی نے تو ظاہرہ اونٹ کا گوشت حلال رکھا تھا، تو اس پہ ان کا اعتراض تھا کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے دین میں سے وہ چیزیں حلال کر رہے ہیں جو حرام تھیں. اللہ وہاں یہاں جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے گزرے ہیں نا، یہ جو یعقوب علیہ السلام کا زمانہ بعد میں آتا ہے. تو انہوں نے اگر کسی وجہ سے کوئی چیزیں اپنے اوپر اگر ان کو سوٹ نہیں کرتی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حلال تھی. شریعت ابراہیم نے بھی جو چیزیں حلال تھی وہی واپس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کو حلال کر رکھا تھا. اس لیے ان کو چیلنج کیا اگر تم سچے ہو تو ذرا تورات لے کر آؤ اور اس کی کوئی عبارت دکھا دو ہمیں. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، پھر جس نے اس کے بعد اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑا پس وہی ظالم لوگ ہیں. صدق اللہ. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین، کہہ دیے کہ اللہ نے سچ فرمایا پس تم پیروی کرو ملت ابراہیم علیہ السلام کی جو بالکل یکسو تھے اور وہ بالکل بھی مشرکوں میں سے نہیں تھے. یعنی اگر رب والے بننا چاہتے ہو تو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی مکمل پیروی کرو جو بالکل شرک سے مبرہ تھے، پاک تھے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس دعا کے ساتھ کہ یا رب جو کچھ ہم نے سیکھا سمجھا پڑھا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو غلطی ہوگی اسے درگزر فرما دے. یا رب اپنے راستے میں ہمیں بہتر سے بہترین چیزوں کو خرچ کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں شرک سے مبرہ زندگی عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام اور اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے لیے اخلاص والا بنا دے.
یا اللہ ہم سے اپنی رضا کے کام لے لے، یا اللہ ہماری اولادوں کو اپنے لیے خالص فرما، یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ثواب جاریہ بنا دے، یا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمیں کبھی گمراہ نہ کرنا، یا اللہ ہمیں اسلام کے اوپر ثابت قدمی والی زندگی عطا فرما اور خاتمہ بالایمان کرنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔